السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد، اور میں خوشامد کہتا ہوں آپ کا اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دنیا بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، مغربی دہشت گردی اور مغربی منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی اپڈیٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوکرین اور روس کے جنگ کی۔ ابھی پچھلے ایک ہفتے سے روس نے ایک اوفensive، ایک نئی جنگی حالت شروع کری ہے یوکرین کے صوبے سومی میں، ان کا سومی اوبلاسٹ۔ اس پہ انہوں نے مسلسل کچھ دنوں سے کارروائیاں کری ہیں۔ انہوں نے قریب قریب کے بارڈر کے قریب قریب کے کافی سارے انہوں نے گاؤں اور دیہاتوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ روس کی فوج اب سومی صوبے پہ بھی قبضہ کر سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک نئی جنگ بندی کے معاہدوں کی ایک دوبارہ سے ایک فریش ویو سٹارٹ ہو رہی ہے ترکی کے اندر، استنبول کے اندر۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ اب اگلی جو 4 جون کو ہونے والی بات چیت ہے روس کی اور یوکرین کے درمیان، اس میں صرف امریکہ ہی شامل نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر برطانیہ بھی شامل ہوگا۔ اب میں سے وہ لوگ جو کہ اس جنگ کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ 2022 میں جب جنگ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب بھی جنگ بندی کی باتیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت بھی امریکہ نے اچانک سے یہ فیصلہ کرا تھا کہ ہم برطانیہ کو اس بیچ میں لے کر آئیں گے، اس گول میں اس میں لے کر آئیں گے۔ اور اس پہ اس وقت کے جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے بورس جانسن، انہوں نے اس کے یوکرین کی دارالحکومت میں بڑا انہوں نے چرچا پھیلایا کہ ہم آپ کو ہر طریقے سے امداد دیں گے، ہر طریقے سے ہم مالی امداد دیں گے، عسکری امداد دیں گے، اور آپ بس روس کے ساتھ جنگ جاری رکھو۔ یعنی کہ انہوں نے اس وقت کے جو امن کا معاہدہ تھا، جس سے آج شاید 1 یا 2 کروڑ لوگ زندہ ہوتے ہیں، جو کہ مارے جا چکے ہیں لوگ، وہ آج بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن کیا تھا اس وقت؟ صرف مغربی دنیا کی انا تھی کہ ہم اپنے دشمن، جنگی دشمن سے، روس سے لڑیں گے، ان کو ہرائیں گے اور روس کی زمینوں پہ بھی قبضہ کریں گے۔ مطلب کہ مغربی دنیا وہ صرف وہی امن چاہتی ہے جہاں پہ وہ بتا سکیں، وہ ایک ڈکٹیٹ کر سکیں دنیا کو، لیکن ہر وہ بات جہاں پہ ان کو یہ طاقت نہیں ملتی تو وہ اس طاقت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے فرانس کی اور اسرائیل کی۔ آج فرانسیسی صدر نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرا ہے اپنا، اور اس میں اسرائیل کو پہلی مرتبہ ایک کھلی عام دھمکی دی ہے کہ اگر غزہ پہ جو امداد روکنے کی جو کارروائیاں کری ہوئی ہیں اسرائیل نے، جو وہاں پہ پچھلے 3 مہینوں سے وہاں کے پورے 1.5 کروڑ عوام کو بھوکا مارنے کی کوشش ہے اسرائیل کی، کہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور اگر اسرائیل نے ان پابندیوں کو ختم نہیں کرا تو اسرائیل کے خود کے اوپر مغربی سینکشنز آئیں گے، فرانس خود اس سے اسرائیل سے تجارت بند کر دے گا یا کچھ اور بند کر دے گا۔ اس اسٹیٹمنٹ کی امپلیکیشن جو سب سے بڑی وہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ مغربی دنیا کی طرف سے ایک بدلتا ہوا نیریٹو ہے، لیکن کس بات پہ؟ صرف اور صرف اس بات پہ کہ آپ نے بھوکا کیوں رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو۔ آپ مار رہے ہو تو صحیح سے پیٹ بھر کے مارو، ہم آپ کو مارنے کا منع نہیں کر رہے، ہم یہ آپ کو یہ منع کر رہے ہیں کہ ان کو بھوکا نہ رکھو، ان کی دوائیاں نہ روکو، ان کے ہسپتالوں کو تباہ کر لو، جو کرنا ہے کر لو، بس ان کو بھوکا نہ رکھو۔ اس کے نتیجے میں ایک جو ٹائمز آف اسرائیل ہے، اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار، اس کے اندر ایک ایڈیٹوریل پیس شائع ہوتا ہے، اور وہ اسرائیل کی حکومت کی جانب سے ایک الزام لگتا ہے فرانس کی جانب کہ فرانس جو ہے وہ ہمارے اس یہودی ملک کے خلاف ایک کروسیڈ کر رہا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جب اس صہیونی اسرائیلی ملک کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ فوراً ہی مذہبی جنگ پہ، مذہبی الفاظوں پہ اتر کے آ جاتے ہیں، اور اب وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ چونکہ فرانس کے کچھ ہسٹری ہے کرسچینٹی سے، عیسائیت سے، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو بولتے ہیں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں ان کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جہاد چل رہا ہے مسلمانوں کی جانب سے، اب عیسائیوں پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کروسیڈز کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا لفظ ہے، ایک بڑا ایک عجیب سا لفظ ہے، ایک اس طرح سے ایک ٹوسٹ کرایا جا رہا ہے، ایک اس طرح سے مینیپولیٹ کرایا جا رہا ہے مغربی دنیا کو کہ اسرائیل کے خلاف کبھی بھی کچھ بھی بولا تو غلطی آپ کی ہی ہو سکتی ہے، اسرائیل کی غلطی کبھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اب وہ یہ کروسیڈ کا لفظ استعمال کرنے لگ جائیں گے عیسائیوں کے خلاف، جو کہ آلریڈی مسلمانوں کے خلاف جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ۔ آج کی جو تیسری ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے ایک عجیب سی خبر شائع ہوتی ہے برطانوی جریدے BBC میں، اور اس کی ہیڈ لائن ہے کہ لبنان میں جو امن کے لیے تعینات جو پیس کیپنگ فورس ہے وہاں پہ، اس کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں۔ اب آپ اس سرخی کو پڑھو اور آپ سر کھچاتے رہ جاؤ کہ لبنان کے اندر پیس کیپرز کے اوپر گولیاں چل گئیں، لیکن کس نے چلائیں آخر؟ کیا اس ہیڈ لائن میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ بتا سکتے کہ کس نے چلائی ہیں؟ وہ بھی پیس کیپرز کے اوپر، یعنی کہ جو کہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صرف امن قائم رکھنے کے لیے وہاں پہ وہ تعینات ہیں۔ تو اگر آپ اس آرٹیکل کو آگے آ کے پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو سرخی میں بات چھپانے کی کوشش کری ہے انہوں نے، وہ باڈی آرٹیکل کے بیچ میں لکھی ہوئی ہے کہ جس ملک کے یہ جو پیس کیپنگ سولجرز ہیں جن کے اوپر حملہ ہوا ہے، اسی ملک کا یعنی کہ آئرلینڈ کے جو وزارت خارجہ ہیں سائمن ہیرس، وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے کہ اسرائیل کی فوج اپنے ایک دوسرے ملک میں، اپنے برابر کے ملک میں تعینات امن رکھنے والے فوجیوں کو، پیس کیپرز پہ اسرائیلی فوج حملہ کرے۔ یعنی کہ اس سرخی میں انہوں نے BBC نے یہ چھپا دیا کہ کس نے حملہ کرا ہے، لیکن اس کے باڈی میں بتا دیا کہ کس نے حملہ کرا ہے۔ یعنی کہ جو مغربی دنیا میں اخبار پڑھنے والے لوگ ہیں، جو نیوز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ بس یہ سوچیں کہ یار یہ لبنان پہ پیس کیپرز پہ حملہ ہو گیا، کس نے کرا ہوگا؟ حزب اللہ نے کرا ہوگا یقیناً، اور کون کر سکتا ہے؟ وہ مغربی دنیا میں کبھی یہ نہیں بتانا چاہیں گے کہ یہ اسرائیلی صہیونی پروجیکٹ کس طرح سے ہر کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر کسی کے اوپر اپنی وحشت ڈالنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ فلسطین کا شخص ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حق ہے کہ وہ کسی پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کڑی کو آپ 21 مئی 2025 کو ہونے والے حملے سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ جب ویسٹ بینک میں آئرلینڈ کے اور جو فرانس کے سفیر تھے، ڈپلومیٹس تھے، ان کے اوپر تقریباً 10 دن پہلے بھی فائرنگ ہوئی تھی، وہ بھی اسرائیلی فوجیوں نے کری تھی۔ اس کو بھی مغربی میڈیا نے دبایا، چھپایا اور بڑے توڑ موڑ کے پیش کرا کہ کسی طرح یہ اندیا نہ چلے جائے دنیا میں کہ اسرائیل یہ جو کہ سفیروں پہ بھی حملہ کر رہا ہے، جو امن رکھنے والے فوجیوں پہ بھی حملہ کر رہا ہے، جو نہتے بچوں کو بھی مار رہا ہے، نہتے عورتوں کو بھی مار رہا ہے، نہتے آدمیوں کو بھی مار رہا ہے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ یہ ہوتی ہیں آج کی تمام اپڈیٹس۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔